صبر کرنے کا عجیب واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکے کو بھیجا تاکہ وہ اسے جادو کی تعلیم دے۔ وہ لڑکا ابھی راستے میں تھا جب وہاں سے ایک راہب گزرا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے راہب کی باتیں سنی جو اسے اچھی لگی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آیا تو جادوگر نے اسے مارا۔ لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب بولا، جب تمہیں جادوگر کچھ کہے تو تم یہ کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے کچھ کہیں تو یہ کہنا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے سے جانور نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ لڑکے نے سوچا، آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں جادوگر کے مقابلے میں راہب کا معاملہ زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر اس جانور کو مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس بارے میں بتایا تو راہب نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے۔ آج تم مجھ سے افضل ہو گئے اور تمہاری جو کیفیت ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے عنقریب تم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنے لگا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری کو دور کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو اندھا تھا اس کے بارے میں سنا تو بہت سے تحائف کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور بولا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تمہارا ہوگا۔ وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا وہ تمہیں شفا دے دے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ مصاحب بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے کی طرح اس کی مجلس میں بیٹھا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، تمہیں دوبارہ کس نے بینائی عطا کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی پروردگار ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک اذیت پہنچاتا رہا جب تک اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے نوجوان، اب تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے، تم پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتے ہو اور یہ کر دیتے ہو اور وہ کر دیتے ہو۔ وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اسے چیر دیا گیا یہاں تک کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو وہ آرا اس کے سر پر رکھ کر اسے چیر دیا گیا اور وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر وہاں گئے اور اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔
پہاڑ میں زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ مر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، تمہارے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا، اسے ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان میں لے جانا۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو ساتھ لے کر چلے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب لوگ ڈوب گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، جب تک تم میری ایک بات نہیں مان لیتے تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، وہ کیا بات ہے؟ لڑکا بولا، تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر مجھے ایک درخت پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کے اسے کمان پہ چڑھاؤ اور یہ کہو، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تم مجھے تیر مارنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک درخت پر لٹکا دیا۔ پھر اس نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، اسے کمان پر چڑھایا اور بولا، اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ پھر اس نے وہ تیر اسے مارا، وہ تیر اس کی کنپٹی میں پیوست ہو گیا۔ اس لڑکے نے کنپٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فوت ہو گیا۔ سب لوگ بولے، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ملی اور اس سے کہا گیا، آپ نے غور کیا؟ آپ جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، اللہ کی قسم وہی ہوا۔ لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بادشاہ کے حکم کے تحت گلیوں میں خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو شخص اپنا دین نہ چھوڑے اسے ان میں پھینک دینا، یا لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم آگ میں کود جاؤ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ وہ عورت اس میں چھلانگ لگانے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی تو بچے نے اس سے کہا، امی جان صبر کیجیے، آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ اچھا لگا، مزید ایسے واقعات کے لیے، اسلامی ویڈیوز کے لیے، اصلاحی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔